بل گیٹس کہتا ہے کہ اتنا پیسہ آپ کو خوشی دیتا ہے جس سے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بیچارہ وہ لگا ہوا ہے, اس کی عمر اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہمت اس میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن اس پہ بوجھ اتنا ڈلا ہوا ہے, یا معاشرے کا پیئر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اب اس کی ایک طرح سے مارکیٹ ویلیو کم ہو رہی ہے, لیکن اس کی جو خرچے ہیں وہ کم نہیں ہو رہے, وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ بیچارہ پسا ہوا ہے, اور اسی چکر میں وہ اپنی نہ صرف یہ کہ دنیا, اپنی صحت, اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہے. پیسے کے اندر ایک ایسی کشش ہے, ایک ایسی خصوصیت ہے کہ ہم اور سے اور مانگی جاتے ہیں, اور یہ جاننا کہ کہاں پہ جا کے بریک لگا لی جائے یہ اسی ٹیسٹ کا حصہ ہے. یہاں تک کہ آپ کو اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے بھی اور پیسے چاہیے ہوں گے, تو پھر وہی پیسہ جو کہ رحمت تھا وہ زحمت بن جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ایک پروگرام میرا ہوا تھا کثرت کے اوپر کہ پیسے کتنے ہونے چاہیے, کتنے کمانے چاہیے, تو اس پہ کافی سوال آتے رہے. بنیادی طور پہ سوال ایک ہی ہے, اور وہ سوال یہ تھا کہ جی کتنا کمانا چاہیے, ہاؤ مچ از انف. اب یہ سوال صاف ظاہر ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی پرسن ٹو پرسن آپ کی کتنی ضروریات ہیں, لیکن کچھ چیزیں جو میرا اس کا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھ سے بھی لوگ کافی زندگی میں سوال یہ پوچھتے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے کیریئر کے پیک پہ ریٹائرمنٹ کیوں لے لی, اور اب آپ کافی سال ہو گئے اب اس چیز کو 2005-06 سے, تو 15 سال تقریباً ہو گئے. تو کام میں نے کافی کم کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ اس کا بھی جواب یہی ہے جو میں آج آپ کو اس میں ویڈیو میں دے رہا ہوں, کہ آدمی کسی نہ کسی لائف کے ایک سٹیج میں اس کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ پیسہ جو اس نے کمایا, جو اس نے محنت کی ہے, وہ کیوں کی ہے. اور بعض میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب پیسہ کمانے کا آغاز کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کوئی نہ کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب ہم کمانا شروع کر دیتے ہیں تو چاہے ہم نے وہ آبجیکٹو پورا بھی کر لیا ہو, پھر ہم اس کمانے کی عادت میں ایسے پڑ جاتے ہیں کہ ہم اصل اس کا مقصد بھول جاتے ہیں کہ وہی پیسہ جس نے ہمیں سکون دیا تھا, خوشی دی تھی, ٹائم دیا تھا, ٹائم پہ کنٹرول دیا تھا, ڈیسیژن میکنگ ہماری اپنے ہاتھ میں آ گئی تھی, یعنی کہ آزاد کر دیا تھا, اسی پیسے نے اب ہمیں دوبارہ سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے. اگر ہم اس جگہ پہ جا کے, اس پوائنٹ پہ جا کے پیسہ کمانے کو نہ روکیں. اور میری لائف میں یہ جو تبدیلی بہت بڑی آئی تھی, یہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے, سورۃ التکاثر. تو اس سے پہلے جو میں نے ایک پروگرام کثرت کے اوپر کیا ہے کہ بہت پیسہ ہے, کثرت کے اوپر جو پروگرام ہے میرے 2-3 ہیں, آپ ضرور وہ سنیے, تاکہ پیسہ کمانا بالکل چاہیے, مسلمان کو اس کے اوپر میں نے پروگرام کیا ہے, لیکن آبجیکٹو نہیں بھولنا چاہیے تاکہ آپ کو اپنا اینڈ پوائنٹ ضرور پتہ ہو. کہتے ہیں نا, بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ. جب آپ کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو اس کا انتہا کا بھی پتہ ہونا چاہیے. لیکن ہم پیسے کمانے کا آغاز تو کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں اس کا انتہا نہیں پتہ ہوتی کہ کہاں پہ رکنا ہے, اور ہم اس پھر رکتے نہیں ہیں. تو جو سورۃ التکاثر ہے وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آگے بھی چلتی ہے, لیکن یہ 2 اگر آپ آیتوں کے اندر غور کر لیں تو بہت جواب مل جاتا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. اس کے معنی یہ ہیں, الہاکم التکاثر, تمہیں مال کی کثرت نے یا مال کی طلب نے غافل کر دیا, حتی زرتم المقابر, حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. اب یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیسے کے اندر ایک ایسی کشش ہے, ایک ایسی خصوصیت ہے کہ آپ اور سے اور سے اور سے اور, اس سے بڑی احادیث ہیں کہ جو آدم ہے اس کو اگر سونے کے پہاڑ بھی مل جائیں تو یہ اور چاہے گا. اس طرح کی بڑی آپ کو احادیث مل جائیں گی.
لیکن میں صرف اس وقت قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دے رہا ہوں. تو اس کے اندر ایک ایسی خاصیت ہے کہ ہم اور سے اور مانگی جاتے ہیں. اور سے اور مانگنا اس وجہ سے بھی مانگی جاتے ہیں کہ ہماری ضروریات بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو اگر آپ کو یہ اینڈ کا پتہ ہے کہ پیسے کے اندر ایک ایسی خاصیت ہے کہ اس کا آپ بھول جائیں گے بائی دا ٹائم کہ آپ کا آبجیکٹو جو تھا وہ پورا ہو گیا, تو آپ اس پہلے ہی اس آبجیکٹو کو ڈٹرمن کر لیں اور مانیٹر کرتے رہیں کہ آپ نے کہاں پہ جا کے بریک لگا دینی. اور اسی طریقے سے ترمذی شریف کی ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کا ایک فتنہ ہوتا ہے, ایک ٹرائل ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اور میری قوم کا فتنہ پیسہ ہے, ویلتھ ہے, دولت ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دولت ایک فتنہ ہے, اگر ہے یہ ٹیسٹ ہے, تو وہ ٹیسٹ اسے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جاننا کہ کتنا ضروری ہے اور یہ جاننا کہ کہاں پہ جا کے بریک لگا لی جائے, یہ اسی ٹیسٹ کا حصہ ہے. کہاں تک ایک چیز رحمت ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد اسی پوائنٹ کے بعد وہ چیز رحمت بن جاتی ہے. اور یہی اس کا ڈائلیما ہے پیسے کا, جو اس سے ہمیں آگاہی چاہیے کہ اس کے اندر ایک ایسی خوبی ہے کہ جی آپ لائف سٹائل بڑھائی جاتے ہیں اور ایک نظام ایسا بنا ہوا ہے, فون کے ماڈل نئے آ جائیں گے, گھر کے ڈیزائن بدل جائیں گے, آپ کی شوق بدل جائیں گے, آپ کی گاڑی بڑی سے بڑی آپ کو چاہیے ہوگی, آپ کے دوست اس حساب سے بن جائیں گے کہ آپ کا خرچہ بڑھتا چلا جائے گا, اور اس کے حساب سے آپ یہ جسٹیفائی کرتے رہیں گے کہ اب مجھے اور پیسے چاہیے, یہاں تک کہ آپ کو اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے بھی اور پیسے چاہیے ہوں گے. تو پھر وہی پیسہ جو کہ رحمت تھا وہ زحمت بن جائے گا. اب کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ کتنا, ہاؤ مچ از گڈ انف, کتنا ہے جو کہ اچھا ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ ہر شخص کی ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے یہ ایسا ہی بات ہے کہ آپ یہ پوچھیں کھانا کتنا کھانا چاہیے یا سونا کتنا چاہیے, ہر شخص کا, ایک آدمی جس کا فرض کریں 100 کلو وزن ہے, اس کی خوراک کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے. اسی طریقے سے اگر ایک آدمی سلم ہے, اس کی خوراک کی نیڈ ہی کچھ اور ہے. اسی طریقے سے پیسہ بھی اگر آپ نے اپنے آپ کو اتنا بھوکا بنا دیا ہے تو آپ کی نیڈ بڑھ جاتی ہے. تو یا خرچے, مطلب ہے کہ خرچے بڑھا دیے ہیں تو آپ کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. لیکن ریسرچ امریکہ میں جو بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ایک عام, جیسے امریکہ میں جو لائف سٹائل ہے, وہاں پہ $75,000 پر اینم, یعنی کہ تقریباً $5,000 مہینے کا, تقریباً یعنی کہ آپ 15 اگر لگا لیں, 5,500 کے قریب, تو $5,500 پر مہینے کے قریب وہ ایک تھریش ہولڈ ہے جس تھریش ہولڈ کے اوپر آپ کی پیسہ آپ کے لیے بہترین الٹیمیٹ فریڈم آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, خوشی پرووائڈ کرتا ہے. اور اس 75,000 کا جو پوائنٹ ہے, اس کے بعد پیسہ جتنا ایکسٹرا آپ ڈالر کماتے ہیں اس سے وہ خوشی یا سکون نہیں ملتا جو پہلے پر ڈالر نے آپ کو دیا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک آپٹیمم لیول آ جاتا ہے, اس کے بعد یہ کرو نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. پیسے آتے رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو خوشی ملتی تھی وہ نہیں ملتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ ایک لیول تک, ایک پوائنٹ تک آپ کو وہ سکون دے گا, اور وہ پوائنٹ آپ کو اپنا خود ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے ضرورت کتنی بڑھائی ہے, اس کو بھی ریویو کرنا پڑے گا, اور آپ کی مہینے کی ضرورت کتنی ہے. یا فرض کریں ایک آدمی جس کے بچوں نے بھی اسکول جانا ہے یا یونیورسٹیز جانا ہے, پڑھنا ہے, اس کی ضرورت کچھ اور ہے, اور ایک آدمی جو فارغ ہو چکا ہے, اس کے بچے بڑے ہو چکے ہیں, شادیاں ہو چکی ہیں, اس کی ضرورت کچھ اور ہے. یا آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, وہاں سے آپ کی ضرورت مل سکتی ہے آپ کو کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے.
تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سرکمسٹانسز کیا ہیں، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کی اقدار کیا ہیں، آپ کا لائف سٹائل کیا ہے، جس سے آپ کو مدد ملے گی۔ یہ پوائنٹ جو تھریش ہولڈ ہے پیسے کا کتنا چاہیے اس کو ڈٹرمن کرنے میں۔ امریکہ میں، یورپ میں تو ایسے اب سروسز اویلیبل ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر اسی اسٹڈی کو آگے لے کے $75,000 پہ اگر آپ کا آپٹیمم گھر کا خرچہ ہے، تو اگر آپ اسی چیز کو فرض کریں ملٹیپلائی کر دیں اپنی 25 ضرب سے کر دیں، 25 گنا سے، یعنی کہ 25 سے ضرب دے دیں، تو اگر آپ اتنا پیسہ ایک وقت میں اکٹھا کر لیں تو آپ کی ریٹائرمنٹ اچھی گزر جاتی ہے۔ تو ایسے ادارے ہیں جو کہ آپ کو آپ کے مہینے کے خرچے کی بنیاد کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اتنے گنا پیسے، اگر اتنے گنا یا اتنے مہینوں کا خرچہ اگر آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور آپ اس کو صحیح طریقے سے انویسٹ کر دیں تو اس کے بعد آپ کو پیسے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ پیسے کو انجوائیں، کیونکہ جو آپ نے پیسہ جمع کیا ہے یا جو انویسٹ کیا ہے اسی سے جو ریٹرن آئے گا اسی سے آپ کو وہ انکم ملتی رہے گی جس سے آپ کا گھر چلتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر بھی اگر آپ سمجھنا شروع کریں تو آپ کو ایسی، یا تو خود کر لیجیے، ایسے لوگ اویلیبل شاید آپ کو مل جائیں اگر آپ کو پتہ ہو یہ چیز کیا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ نہ ہوں جن کو یہ چیزیں پتہ ہوں۔ پاکستان ایک معاشرہ، فرق معاشرہ ہے، یعنی کہ ان ٹرمز آف ایجوکیشن یا سویلائزیشن میں بھی ہم ابھی ویسٹ یا امریکہ کی طرف نہیں پہنچے۔ وہاں پہ تو لوگ یہ ریئلائز کرتے ہیں، ایون کہ بل گیٹس یہ کہتا ہے، بل گیٹس کہتا ہے کہ اتنا پیسہ آپ کو خوشی دیتا ہے جس سے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے۔ یعنی کہ اب یہ بڑا ایک کلیئر سا پوائنٹ ہے، جس سے آپ کو پیسے کا فکر نہ کرنا پڑے۔ یعنی کہ آپ کا گھر کا فرض کریں بل آتا ہے، یا خرچے ہیں، یا مہینے کی گروسریز ہیں، یا ایک لائف سٹائل ہے، یا آپ ٹریول کرتے ہیں، یا گاڑی رکھی ہوئی ہے، یا گھر کی قسط جاتی ہے، اتنا مہینے کا اگر آپ کما رہے ہیں کہ آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ منی، تو پھر وہ پیسہ آپ کے لیے، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں پہ یہ اس وری سے ہٹ کے اور ایکسٹرا آنا شروع ہو جائے، پھر آپ کو اس چیز کی وری آنی شروع ہو جائے گی، یہ جو ایکسٹرا، اس کو میں کیا کروں، یا اس کو میں بچاؤں کیسے، یا اس کو ڈبل کیسے کروں، یا 4 ٹائمز کیسے کروں، یا اس کو انویسٹ کہاں پہ کروں۔ تو یہ چیز آپ کے سامنے ایک ایسا ہے جو کہ تھریش ہولڈ، جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے یہ ایک بینچ مارک ڈٹرمن کرنے کے لیے۔ تو آپ بھی بیسیکلی اپنی خود کیلکولیٹ کر لیں اسی چیز کو۔ اگر امریکہ کے اندر $75,000 پر اینم کا تھریش ہولڈ ہے، تو پاکستان میں اگر مہنگائی اب بڑی ہو گئی ہے تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کے کپڑوں کے شوق کیا ہیں۔ صاحب جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کو زیادہ قسم کے شوق ہوتے ہیں، لیکن ایز یو گرو اپ آپ کی ضروریات کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ لوگ گرو بھی کر جاتے ہیں لیکن ان کی پیسے کی ہوس کم نہیں ہوتی، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ گرو نہیں کی ہے، کیونکہ جب آپ گرو کر جاتے ہیں تو پھر آپ یہ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ذمہ داری الحمدللہ میں نے پوری کر دیا، مجھے پیسہ کس چیز کے لیے چاہیے۔ تو یعنی کہ اگر آپ عمر کے ہونے کے ساتھ بھی آپ نے صبح اٹھ کے ہر پریشانی میں دفتر بھاگنا ہے، یا اپنے آفس میں جانا ہے، یا بزنس میں جانا ہے، تو جو آپ نے اتنی زندگی میں محنت کی ہے پھر اس کا کیا فائدہ؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب آپ کو اسی حساب سے، جیسے عمر آپ کی اب ڈھلی ہے، ایج آپ کی، تو اسی طریقے سے آپ کی ضروریات بھی ڈھل دینی چاہیے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بیچارہ وہ لگا ہوا ہے، اس کی عمر اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمت اس میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس پہ بوجھ اتنا ڈلا ہوا ہے، یا معاشرے کا پیئر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اب اس کی ایک طرح سے مارکیٹ ویلیو کم ہو رہی ہے، لیکن اس کی جو خرچے ہیں وہ کم نہیں ہو رہے، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ بیچارہ پسا ہوا ہے، اور اسی چکر میں وہ اپنی نہ صرف یہ کہ دنیا، اپنی صحت، اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہے، پیسے کے چکر میں پریشان ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے جناب اس سوال کا جواب۔ تو آپ اسی حساب سے اپنا خرچہ دیکھ کے کہ جی آپ کو کتنا چاہیے، آپ کو کیا آپ کے ایسپریشنز ہیں، اس حساب سے آپ ایک کلوز ایسٹیمیٹ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا کمانا چاہیے، اور اس کے بعد کہاں پہ آپ کو بریک لگا دینی چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ کی پیسے جو آپ نے بچائے ہیں وہ اگر آپ صحیح طریقے سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو منتھلی خرچوں کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ
کام کرنا چاہیں گے تو اس لیے کریں گے کہ آپ کا دل کیا یا آپ نے ایز اے ہابی کر لی یا ایز اے شوق کر لیا، 2 گھنٹے کر لیا، پارٹ ٹائم کر لیا، لیکن آپ کی کام کرنا مجبوری نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے جناب اس سوال کا جواب کہ ہاؤ مچ از گڈ انف۔ جزاک اللہ۔